अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ कुर्बान बलोच। रिवायती तौर पर हमारा मौजू एक मरतबा फिर सियासत है, इंतखाबात हैं और उसकी सूरत हाल है। लेकिन प्रोग्राम के मौजू पर जाने से पहले अपनी धरती से, अपनी सकाफत से, अपनी माँ बोली से मोहब्बत करने वाली दुनिया को सिंधी सकाफत का दिन मुबारक हो। आज सिंध में और दुनिया में जहाँ भी सिंधी बसते हैं, सिंधी सकाफत का दिन मनाया जा रहा है। सबको मुबारक हो। तो हम आते हैं अपने मौजू पर कि सियासत मज़ीदा पेचीदा होती जा रही है। इंतखाबात के हवाले से भी सूरत हाल गंभीर है, कठिन है और मशकूक है। जो है थ्योरीज सामने आ रही हैं, वो ये कि मुस्लिम लीग नून अक्सरती जमात इंतखाबात की रोशनी में नहीं होगी और कौमी हुकूमत बनेगी। शायद खाकान अब्बासी इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले रहे, क्या वो सेकंड सीट पे बैठ गए हैं और जो हुकूमत बनेगी उसके बाद जो सूरत हाल बनेगी उसकी क़यादत शायद खाकान अब्बासी करेंगे। तहरीक इंसाफ के इंतखाबात हो गए, कोई मुख्तलिफ इंतखाबात नहीं हुए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इमरान खान ने खानदान से हटकर चेयरमैनशिप का ओहदा दे दिया। उसके बाद फिर ये कहा जा रहा है कि एक बार फिर उन्होंने जो होमवर्क था उसको खराब कर दिया। अब सूरत हाल उसके हवाले से ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून के हवाले से सूरत हाल इतनी कंडूसिव नहीं है, मौजू नहीं है जिस तरह पेश किया जा रहा है। वो इस तरह कि मुस्लिम लीग नून के अंदर भी फड्डा है। एक तो शाहिद खाकान अब्बासी ने बाज़ाब्ता तौर पर पार्टी से अपने रास्ते अलग कर दिए। वो उस वक्त से नाराज़ हुए जब मरियम नवाज को पार्टी का सीनियर नायब सदर नामजद किया गया था। नामजद ही होते हैं हमारे सियासी जमातों में, इंट्रा पार्टी जो इलेक्शन होते हैं वो ऑलमोस्ट नामजदगियां होती हैं। इससे पहले चौधरी निसार इसी बुनियाद पर मुस्लिम लीग नून से राहें अलग करके चले गए थे। उसके बाद शाहिद खाकान अब्बासी हैं और मुफ्ता इस्माइल हैं, कुछ और सियासी रहनुमा हैं, लेकिन वो इंतखाबात में नहीं जा रहे। इसके हवाले से शाहिद खाकान अब्बासी ने अपना जो मुद्दा था वो कौम के सामने रखी दिया कि अब जो सूरत हाल बनी है सियासत के हवाले से, इंतखाबात के हवाले से, इंतखाबात से पहले जो सूरत हाल है वो मुतनाज़ा हो गई है, तो वो उस गुनाह का हिस्सा नहीं बनेंगे जो गुनाह होने जा रहा है। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून पर एक तो ये इल्ज़ाम है कि वो पसंदीदा जमात अब बन गई है। पहले तहरीक इंसाफ के लिए ये इल्ज़ाम था, अब मुस्लिम लीग नून ने वो जगह ले ली और नवाज शरीफ के लिए ये तासुर है कि वो लाडला बने हैं। तो शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि ये जो सूरत हाल बनी है इससे तो इंतखाबात पहले से ही मुतनाज़ा हो गए हैं। तो जो कौमी इदारे हैं, फौज है, अदलिया है, सियासतदान है, उनको बैठकर इलेक्शन से पहले इस सूरत हाल का जायजा लेना चाहिए और कोई रास्ता तयन करना चाहिए, वरना इंतखाबात तो जरूर होंगे लेकिन वो पायदार नहीं होंगे। यही बात ज़राए कहते हैं, अभी से नहीं कह रहे। जब शहबाज शरीफ की हुकूमत थी उस वक्त भी यही बात हो रही थी कि जो आने वाले इंतखाबात हैं उसकी रोशनी में जो हुकूमत बनेगी वो उसका दौराना लंबा नहीं होगा। अभी भी यही बात अभी भी चल रही है कि जो इंतखाबात होने जा रहे हैं उसका दौरानिया लंबा नहीं होगा। और यही बात शाहिद खाकान अब्बासी कर रहे हैं कि जो मुतनाज़ा इंतखाबात होंगे, जो हमारे मुआशी सूरत हाल है, दुनिया की जो सूरत हाल है और हमारी सियासी सूरत हाल है, उसकी रोशनी में बात आगे नहीं बढ़ रही। अब इसके हवाले से दो चीज़ें सामने आ रही हैं। एक तो शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि जो गुनाह होने जा रहा है मैं उसका हिस्सा नहीं बनूंगा। दूसरी बात यह है कि ज़राए कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून, जिसको ये जूम है कि आने वाले इंतखाबात में उसकी मेजॉरिटी होगी, वो तो 2/3 मेजॉरिटी की मुस्लिम लीग नून बात कर रही है अपने इत्तेहादियों के साथ। लेकिन उसके घर में जो रोला है उससे ये लग रहा है कि सूरत हाल इस तरफ
نہیں جا رہی۔ دانیہ العزیز 2-4 روز سے بڑے ناقد ہیں مسلم لیگ نون پر، ان کی کچھ رہنماؤں پر۔ اس کے علاوہ بھی مسلم لیگ نون کے کچھ اور رہنما ناقد ہیں جماعت کی پالیسی کے حوالے سے، موروثی سیاست کے حوالے سے، شریف خاندان کی سیاست پر یا جماعت پر جو مونوپولی ہے اس کے حوالے سے۔ اب یہ بات تو نہیں ہے، شہید ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے، بھٹو خاندان سے لے کے پاکستان پیپلز پارٹی پر خاندانی سیاست ہے، مسلم لیگ نون پر خاندانی سیاست ہے، ANP پر خاندانی سیاست ہے، اور بس صرف ایک ہی بندہ تھا جس نے اس ہوم ورک کو توڑا ہے۔ اب اس کے اثرات آنے والے دنوں میں جو بھی پڑیں گے اس پر تو الگ بات ہوگی، لیکن فی الحال ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے حوالے سے صورتحال کوئی اتنا موضوع نہیں ہے جس کا ایک تاثر دیا جا رہا ہے۔ ذرائع کہتے ہیں کہ 2 چیزیں ہونے جا رہی ہیں، آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ مسلم لیگ واقعی کوئی میجارٹی میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی۔ ایک تو یہ کہ میاں نواز شریف کوئٹہ گئے اور بہت سارے الیکٹیبلز مسلم لیگ نون میں شامل ہوئے، لیکن 1-2 بہت جو نام ہیں وہ مسلم لیگ نون کا حصہ نہیں بنے، حالانکہ معاملات ان سے طے تھے۔ لشکری ریحسانی کا نام لیا جا رہا ہے کہ اس کے معاملات طے تھے، لیکن عین وقت پر وہ مسلم لیگ نون میں شامل نہیں ہوئے، اور جو اس کے بڑے بھائی ہیں اسلم ریحسانی وہ مسلم لیگ نون کے بجائے JUI میں چلے گئے۔ جو باپ اور باقی جو سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے بھی مسلم لیگ نون سے اتحاد اس لیے نہیں کیا کہ جب تک انتخاباتی شیڈول نہیں آتا ہم آپ سے کوئی سیاسی یا انتخاباتی اتحاد نہیں کریں گے۔ اب اس کے علاوہ جو لشکری ریحسانی بھی اس بنیاد پر ہچکچاہٹ کا شکار ہے کہ آنے والے دنوں میں جو انتخاباتی صورتحال بنے گی اس کا جو الزام آئے گا یا آنے والی حکومت بنے گی اس کا دورانیہ کتنا ہوگا۔ اس کے علاوہ GDA کی صورتحال یہ ہے کہ مذاکرات کے 2 سے 4 دور ہو چکے، اس میں GDA نے، پیر پاگاروں نے اور GDA میں شامل اتحادی جماعتوں نے جو مقدر حلقے ہیں ان سے 1-2 نکات مسلم لیگ نون سے واضح ہوئے۔ جو شکوہ ہے وہ یہ ہے مقدر حلقوں سے کہ پچھلے انتخابات میں دھوکہ ہوا ہے، بے وفائی ہوئی ہے، اب ہم آپ کے ہاتھوں میں کھیلنے کے لیے تیار نہیں ہیں جب تک آنے والے دنوں میں انتخابات کی روشنی میں سندھ کے حوالے سے کوئی فارمولہ طے نہیں ہوتا۔ اگر سندھ کو اسی طرح جاگیر کی طرح بانٹنا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس بانٹنا ہے، اس کے بعد مسلم لیگ نون کے پاس بانٹنا ہے، اس کے ہاتھ میں دینا ہے، کبھی MQ کے ہاتھ میں دینا ہے، تو ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے جب تک آنے والی انتخابات کی روشنی میں اقدار کا کوئی فارمولہ نہیں بنتا۔ فارمولہ کیا؟ اس کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ مطالبہ یہ ہوا کہ انتخابات کی روشنی میں ایک تو یقین دہانی کرائی جائے کہ دھوکہ نہیں ہوگا، بے وفائی نہیں ہوگی، جہاں بھی GDA کا ووٹ بینک ہے اس کا تحفظ کیا جائے گا، اس کی یقین دہانی کرائی جائے گی، اور اقدار کا جو فارمولہ ہوگا وہ جام صادق کی حکومت کا والا فارمولہ ہوگا۔ جام صادق ایک آپ کو دور یاد ہے حکمرانی کا، اور اس فارمولے کا بہت ساری جو نکات ہیں اس حوالے سے وہ بھی قابل بحث ہیں، لیکن ہم فی الحال یہ بحث کر رہے ہیں کہ آنے والے انتخابات میں سینئروں کو کیا بن رہا ہے۔ تو ذرا کہتے ہیں کہ اس سے اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ معاملات ابھی اتنے کوئی آسان نہیں ہے، صورتحال پیچیدہ ہے، سیاسی صورتحال پیچیدہ ہے، آنے والے انتخابات کے حوالے سے معاملات پیچیدہ ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ کچھ روز پہلے سابق صدر آصف علی زرداری نے اپنے بیٹے کو ایک یہ تو پیغام دیا کہ یہ جو لیول پلینگ فیلڈ کے جو الزامات ہیں، الیکشن کمیشن پہ جو الزامات ہیں اور جو مقدر حلقوں پہ الزامات ہیں، ہاتھ ہولا رکھیں، اور انہوں نے اپنے انٹرویو میں یہ میسیج دیا کہ آنے والے انتخابات کی روشنی میں قومی حکومت بنے گی۔ اب ذرائع کہتے ہیں کہ 2 معاملات ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ میسیج ہے کہ قومی حکومت بنے گی، اور دوسری بات یہ ہے کہ آنے والی حکومت بنے گی، لیکن اگر معاملات شاہد خاقان عباسی نے جن چیزوں کی نشاندہی کی وہ طے نہیں ہوتے تو پھر
جو قومی حکومت ہوگی وہ بھی کوئی اتنی لمبی چوڑی چلنے کے لائق نہیں ہوگی، کیونکہ جو معاشی صورتحال ہیں اور انتخابات اگر متنازع ہوتے ہیں، پی ٹی آئی کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملتی، قوم پرست جو جماعتیں ہیں سندھ کی، بلوچستان کی اور کے پی کے کی، ان کو یہ اعتراضات ہیں انتخابات کے حوالے سے یا حکومت کی جو پلان ہے اس کے حوالے سے، اور کے پی کے میں جو امن کی صورتحال ہے، سیکیورٹی کی صورتحال ہے، وہ پیچیدہ ہے، وہ مشکل ہے۔ تو یہ بہت سارے جو انڈیکیٹرز ہیں یہ نشاندہی کر رہے ہیں کہ آنے والے انتخابات اور سیاسی معاملات ابھی تک کلیئر نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آسمان صاف نہیں ہے، گرد آلود ہے، اور اگر قومی حکومت بنتی ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ جو جماعتیں ابھی اس وقت ایک دوسرے پہ گند پھینک رہی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم، مسلم لیگ نون اور باقی جماعتیں، یہ کس بنیاد پر، کن اصولوں پر ایک مرتبہ پھر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں گی، کیبنٹ میں، اسمبلی میں اور اقتدار میں، اور ایک دوسرے کو ڈیفینڈ کریں گی؟ تو یہ سیاسی جماعتوں کو بھی ہاتھ ہولا رکھنا چاہیے کہ اگر آپ اپنے بل بوتے پہ ہو پھر تو یہ بات ضرور کرو، لیکن اگر آپ اپنے بل بوتے پہ نہیں ہیں، آپ ابھی بھی سہاروں پہ ہیں، تو اس کے حوالے سے بھی جو بوجھ ہے الزامات کا وہ اٹھانا ہر کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ تو اس لیے احتیاط کی ضرورت ہے۔ کے لیے اتنا، اگر ہمارا یہ ولاگ آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا، اپنا فیڈ بیک دیجئے گا۔ آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجئے گا۔ اللہ حافظ۔